تم سارا وقت جو ہے میسنجر حضور السلام پیغمبر ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، پیغام کا ذکر بے حد ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا سب سے ضروری ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا سب سے ضروری ہے۔ حضور کے پیغام کو اپنائے بغیر حضور کی محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ حضور کا پیغام اپنانا بہت ضروری ہے، لیکن جو تم کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کی حیثیت صرف قاصد والی ہے، جو تم کہنا چاہتے ہو کہ نبی کا کام صرف پیغام دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یاد رکھنا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی سے تو یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ قبلہ دیوان صاحب تشریف فرما ہے، یاد رکھنا صحابہ حضور علیہ السلام کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، بلکہ جس دلیل کو مانتے تھے حضور علیہ السلام کی وجہ سے مانتے تھے۔ صحابہ کے لیے حضور کسی کتاب کی وجہ سے معتبر نہیں تھے، حضور کی شانیں ہم نے نہیں سننی، حضور کی بات ہم نے نہیں سننی، ہم سے حدیث سے بات نہ کرو، ہم سے حضور کی شان آگے پیچھے سے بیان نہ کرو، بس قرآن سے ثابت کرو۔ ہم رسول اللہ کی کوئی بھی شان بیان کریں تو کہتے ہیں بس قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے آیا ہے۔ ہم حضور کی ہر شان کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہم اپنا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو قرآن سے ثابت کرو، ہم کہتے ہیں ذرا حضور کو ثابت کرو۔ ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ، قرآن کی فقط ایک دلیل ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ قبلہ دیوان صاحب میرے سے کسی نے آج کل نئے نئے فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ بعض منکرین حدیث، آپ کو پتہ ہے منکر حدیث بہت سارے آج کل سامنے آ رہے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ کیا تمہارے دادا جان نہ لیتے ہیں یہ قرآن ہے؟ آپ بتائیے یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ علماء تشریف فرما ہے یہ جملے کہ یہ قرآن ہے یہ کیا درجہ رکھیں گے؟ کیا یہ آیت کا درجہ رکھیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ حدیث کا درجہ رکھیں گے، یہ حدیث ہے۔ تو جس کو تم کہتے ہو ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن چاہیے، اور قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی حدیث چاہیے۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے، حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی امتی اپنے آقا کو ہمیشہ اپنے ایمان کا مرکز ماننا، کبھی کسی ایمان کے لٹیرے یا کسی شیطان کے چمچے کے کہنے پہ رسول اللہ کی طرف سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا۔ رسول اللہ ایمان کا مرکز ہے۔ جیسے اگر پرکار کی سوئی کمپس جس سے دائرہ کھینچا جاتا ہے، اگر پرکار کی سوئی نقطے پہ رکھ کے دائرہ کھینچا جائے تو دائرہ کھنچ جائے گا، اگر ذرا بھی سوئی نقطے سے ہٹ جائے تو دائرہ بگڑ جائے گا۔ اسی طرح جب ایمان والے کے دل کی آنکھ جب تک رسول اللہ کی طرف رہے گی وہ دائرہ ایمان میں رہے گا، ذرا بھی نظر رسول اللہ سے ہٹ گئی تو جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ اگر ایمان والا رہنا چاہتا ہے تو ایمان کی نظر ہمیشہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ رہنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا خالی نعروں سے صحابہ کا غلام نہیں بنا جاتا، خالی ناموں سے صحابہ کا غلام نہیں بنا جاتا، خالی نعروں سے صحابہ کا غلام نہیں بنتا انسان صحابہ کا غلام تب بنے گا جب صحابہ کا عقیدہ رکھے گا، جب عقیدہ وہ رکھے گا جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ، اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح رسول اللہ کے صحابہ تم ایمان لائے، تب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ ایمان والا اگر تو ہونا چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی رستہ نہیں کہ رسول اللہ پہ ایسے ایمان لا جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے، صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان رکھنا ہوگا جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ میرا عنوان ہے رسول اللہ مرکز ایمان ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ نے رسول اللہ کو کیسے
حضور علیہ السلام کو صرف پیغام رسان نہیں مانتے تھے، صحابہ رسول اللہ کو صرف قاصد نہیں مانتے تھے، صحابہ رسول اللہ کو صرف راہ دکھانے والا نہیں مانتے تھے، صحابہ رسول اللہ کو اپنے ایمان کا مرکز تسلیم کرتے تھے۔ کون سا عقیدہ حق پہ ہے اور کون سا عقیدہ باطل ہے، ایمان سا معیار صحابہ ہے۔ دیکھنا ہوگا صحابہ کے عقیدے کے مطابق کیا ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی بھئی اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسری طرف سے آواز آئی او بھائی کیا کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، جس نماز سے رسول اللہ کا خیال چلا جائے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا صحابہ کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ رسول اللہ پہ کیسا ایمان رکھتے تھے۔ آپ بخاری کی حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں، حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت حضور نے پڑھا لی ہیں اور 2 باقی ہیں۔ 2 رکعت پڑھانے کے بعد حضور کے دل میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ دل میں خیال آیا، ابھی اظہار نہیں کیا، ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے۔ میرے سے کسی نے کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، میں نے کہا ذرا تم خیال کر کے دکھاؤ نا کہ قبلہ بدل جائے۔ خیال سے ایمان چلا جائے گا، ایمان جانے کا خطرہ ہوگا، اور اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مقتدی پکڑ کے ماریں گے تمہیں، ہم کے لیے رکھا یا قبلے بدلنے کے لیے رکھا، اور مقابلے ان سے کرتا ہے جن کے خیال سے قبلے بدل جاتے ہیں۔ وہ خیال کریں تو قبلہ بدلتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کر کیا سکتے ہیں، حلال یا حرام کا اختیار نہیں رکھتے، اور میرے نبی کو اللہ نے ہر اختیار عطا کر کے مختار خود بنایا۔ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ ابھی دل میں خیال ہی آیا، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہاں آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی اسی وقت رائٹ ناؤ اسی حالت میں وہ میرے حبیب جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑ دو، ہم اسے قبلہ بنا دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انتظار بھی ہو سکتا تھا، حضور سلام پھیر لیتے تو وہی آ جاتی کہ اگلی نماز سے قبلہ بدل لو۔ اللہ چاہتا تو اس وقت یہ وہی فرما دیتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام اگلی نماز عصر سے قبلہ بدل دیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، حبیب کی منشا کہیں اور ہو اور لوگ سجدے کہیں اور کریں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میرے حبیب ابھی جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑو، ہم اسے قبلہ بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام مسجد قبلتین میں نماز جو عوام مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، وہاں جا کے لوکیشن سرچ کر لینا۔ مسجد قبلتین میں اگر آپ کھڑے ہوں تو رخ صرف ادھر سے ادھر نہیں موڑنا تھا، اگر ادھر کعبہ ہے، اگر ادھر بیت اللہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بالکل پیچھے بیت المقدس ہے۔ امام کو صرف رخ ادھر سے ادھر نہیں موڑنا تھا بلکہ ادھر سے رخ بالکل پیچھے موڑنا تھا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جانا تھا اور دوسری جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھانی تھی۔ اب مجھے بتائیے، میں ثابت کر رہا ہوں کہ حضور مرکز ایمان ہے، مجھے بتائیے یہ وہی حضور پہ آئی یا صحابہ پہ بھی آئی صاحب؟ یہ وہی کس پہ آئی؟ مجھے پتا ہے وقت کافی ہو چکا لیکن آپ بھی بولیے یہ وہی کس پہ آئی؟ حضور علیہ السلام پہ آئی۔ کیا صحابہ پہ وہی آئی؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے حضور علیہ السلام کو قرآن جبریل امین کا عرض کر رہے تھے جب فرما رہے تھے رسول اللہ کو ارشاد باری سنا رہے تھے، کیا صحابہ نے وہ سنا؟ ہرگز نہیں سنا۔ کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ بخاری میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو، نہ حضور نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ نے قرآن اترتے سنا، نہ صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا۔ صحابہ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہے قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں رخ انور کو یہاں سے یہاں فرمایا، صحابہ کے چہرے یہاں مڑ گئے۔ حضور نے چہرے کو یہاں فرمایا، صحابہ کے چہرے یہاں مڑ گئے۔ یہ نہیں پتا کہ قبلہ
قبلہ بدلا ہے، صرف یہ پتا ہے نیت نماز کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، نیت نماز کی ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام رخ پھیرے تو ہم اس کی نماز چھوڑ دیں گے، ہم اس کی امامت چھوڑ دیں گے۔ صحابہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ ادھر سے ادھر ہوا ہے، صحابہ نے دوسری سوچ نہیں رہی، رخ ادھر کر لیا جدھر رسول اللہ کا رخ جا رہا ہے۔ صحابہ نے رخ ادھر کیے، صحابہ کا رخ، حضور نے رخ ادھر کیا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا۔ حضور نے رخ دوسری طرف کر دیا، صحابہ نماز توڑ بھی سکتے تھے کہ شاید حضور کسی کام سے جا رہے ہوں، ہم نماز پھر مکمل کر لیں گے، یا ہم نماز مکمل کر لیں، حضور شاید کہیں جا رہے ہوں۔ صحابہ کا جو حضور کا رخ پیچھے کی طرف ہوا، صحابہ کا رخ پیچھے کی طرف ہو گئے، اور تو اور صحابہ نے نیتی نماز ہے، مصطفیٰ دوسری جانب رخ کر کے چل پڑے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اور میں نے عالم تصور میں پوچھا، او صحابہ حضور تو جا رہے ہیں، نماز کی نیت باندھی ہے، یا نماز توڑو یا پوری کرو، نماز کی نیت میں پیچھے چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کا یہی جواب ہوگا، وہ ہم سے نہ الجھو، جس جگہ وہ نظر نہیں قبلہ بلتا ہے اس جگہ پہ ریاض، جس جگہ وہ رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ حضور نے دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے ادھر سجدے شروع کر دیے جدھر حضور کر رہے ہیں، حضور نے سلام پھیرا۔ بعد میں اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے، اور میرے حبیب قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کہ کون رسول اللہ کا دامن چھوڑ کے قبلے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کون قبلے سے ہٹ کر رسول کے پیچھے جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح، لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا ہے، ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا ہے۔ تمہارے نزدیک خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، صحابہ کے نزدیک حضور چلے نا تو حضور کے پیچھے چلنا بھی نماز ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے میں نقشبندی ہوں لیکن میرے بڑے بھائی چشتی ہیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مائیہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مائیہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اسی مقام پہ صحابہ جانتے تھے کہ کوئی پانی گر جانا، کوئی پانی گر جانا، فیصلہ آباد والوں میرے آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جانا، میرے آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر۔ تسی رس کے آئے ہو، کسی نے گھر سے نکالا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو آقا جتھے رخ کر دے کعبہ کعبہ ادھر پھر جانا، آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر۔ حضرت بھی یہ کہہ رہے ہیں، ذرا یہاں توجہ کرو، خیال مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے، تو دعائے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، اور فرمان مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ ارے تم بات کرتے ہو، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں خیال کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس خیال کا وجود نہیں ہوتا اس خیال میں یہ طاقت ہے، تو جس زبان میں موجود ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یاد آیا حضرت، یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے چاند توڑا، حضور نے چاند توڑا، چاند کسی کلاڑے سے نہیں توڑا، چاند ہاتھ مار کے نہیں توڑا، چاند اشارے سے توڑا۔ اشارے کا وجود نہیں ہوتا، اشارے کو کوئی پکڑ سکتا ہے، اب میں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی اشارہ پکڑ کے دکھائے، کوئی اشارہ روک کے دکھائے، اشارے کا وجود نہیں ہوتا، اور جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ آقا جتھے، آپ کو یہ شان اچھی نہیں لگی؟ میرا ہاتھ اٹھا کے کہو آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر، کعبہ ادھر
ثابت کیا ایمان کا مرکز کعبہ ہے، عبادت کا مرکز کعبہ ہے، لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہی حال دیکھ لو حضرت عثمان غنی کا، اللہ اکبر، داماد رسول عثمان غنی، حیا کا بادشاہ عثمان غنی، حضور علیہ السلام کا 2 بار داماد کا شرف حاصل ہونے والا ذوالنورین حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر۔ حضور حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان کا نام محبت سے سنا کرو، حضرت عثمان غنی کی عقیدت دل میں رکھا کرو۔ صحیح حدیث ہے، ایک شخص کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، رحمت للعالمین نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، شفیع المسلمین نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں پڑھاتا میں اس کا جنازہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مرضی کے مالک ہیں، جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے، لیکن اس انجام کی کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا دل دکھاتا تھا، یہ میرے عثمان کا دل دکھاتا تھا، اور جس عثمان کا دل دکھانے والے کا میرے مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھ رہے، اس عثمان پہ بکواس کرنے والا میرے مصطفیٰ سے شفاعت کی امید رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا جو رسول اللہ کے صحابہ پہ بولتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے مکہ بھیجا کہ جاؤ ڈائیلاگ کر کے آؤ حضور حدیبیہ کے مقام پہ۔ حضرت عثمان غنی ڈائیلاگ کے لیے مکہ جاتے، قاضی عیاض نے اس حدیث کو نقل کیا، دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، شفا میں نقل کیا قاضی عیاض۔ حضرت عثمان غنی مکہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، پتہ چلے گا تمہیں کہ صحابہ حضور کو مرکز کیسے مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ گئے، ڈائیلاگ کیا، انہوں نے کہا نہیں اس بار رسول اللہ کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ صحیح اس بار ہم یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن عثمان تم نے تو احرام بھی پہنا ہے، مکہ میں پہنچ بھی آئے ہو اور کیا تھا کہ طواف نہیں کرنا، تم نے تو کی اجازت ہو، احرام پہنا ہو، کون مسلمان ایسا ہے جس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو لپٹ کے غلاف کعبہ کے ساتھ بڑھ کے غلاف کعبہ سے لپٹ نہیں جائے گا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو طواف کرنے کا جس پہ دل نہیں کرے گا؟ اور یہ کوئی عام مسلمان نہیں، یہ وہ عثمان ہے جو پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے، پرورش پائی تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا نا، حضور اپنا دائیں ہاتھ رکھنے لگے، اس سے پہلے کہ حضور فرماتے یہ میرا ہاتھ ہے، پہلے ہاتھ کو حضور نے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس سے پہلے کہ جب حضور نے دوسرا ہاتھ رکھا حضور فرماتے میرا ہاتھ ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ وہ پہلا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ڈالا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور فاطمہ کے بابا یہ دوسرا ہاتھ تمہارا ہاتھ رہی ان ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ ہے میرے مصطفیٰ۔ اور میں بولوں تو لوگ بولتے ہیں حسان حسیب الرحمان تقریر کر یہ بٹی مجھے اللہ نے پھینکی ہے، اور کوئی دیوان صاحب کی بیعت کرے، لوگ بولے کہ بابا فرید کی بیعت کی ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کی بیعت کرے، رب فرماتا ہے یہ بیعت ابھی خدا خدا مدینہ سے جا رہی ہوتی ہے نا یار، میرا جو میں تقریر کرنا ہے نا میں تقریر کرتا ہوں، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، مجمع کی بات کر رہا ہوں، یہ بزرگان دین کی جو اولاد ہے ان کی تو میں مجمع کی بات کر رہا ہوں، مجمع میں اگر کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو میرا دل کرتا ہے اس کو جان میں پکڑ لوں اور کہوں جب ساری پرواز مدینہ جا رہی ہے تجھے فیصلہ آباد سے اتنا پیار ہے، ہاتھ اٹھا کے خدا اللہ جو وہاں سے یہی آیت کا ترجمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جو وہاں سے جو
بھی کم ملیں گے۔ مولوی صاحب سب کچھ اس نے قربان کیا، تو جہاں مار کے کہتا ہے تو جہاں سے بھی تو جہاں قربان کر کے بریلی میں بیٹھ کے کہتا ہے تو جہاں سے بھی کی عدالت سے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، دو دو ٹکوں پہ بھی بک جاتے ہیں شاعر، بڑے بڑے ہم نے شاعروں کو بکتے دیکھا ہے۔ مرزا غالب بہت قابل عزت ہیں، ان کے بڑے اچھے شاعری ہے، شعراء میں ان کا بہت احترام ہے، ایز اے شاعر ہم بھی احترام کر لیتے ہیں۔ لیکن مرزا غالب سے کسی نے پوچھا مرزا غالب اتنی ٹور، کہا بنے ہیں شاہ کا مسائب پھرے ہیں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ وہ غالب کی آبرو تو بس یہی ہے کہ شاہ کا مسائب ہے، ورنہ شاہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو غالب کیا ہوتا؟ ایک بادشاہ نے احمد رضا کو پیغام بھیجا، احمد رضا ذرا تو بھی ہمارا قصیدہ لکھ تاکہ ہم تجھے نوازے۔ احمد رضا تیری شاعری بہت اچھی ہے، ذرا ہماری شان میں قصیدہ تو لکھ۔ احمد رضا نے لکھا تو لیکن بتا نہیں کیا لکھ ڈالا، کہا کروں مت اہل کوئے رضا بڑے اس بلا میں میری ملا، بڑے اس بلا میں میری ملا، میں گلا بادشاہی پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، کسی کو دولت پہ ناز، کسی کو لذت پہ ناز۔ دیکھا نہیں ہے بابا فرید کو جا کے چوکٹ چاٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ ہے اور بابا فرید لینڈ کے ہوتا ہے۔ میں گدا یہ عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور صحابہ کے ہدایت سے ملا۔ قاضی عیاض مالکی نے شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کو قاضی عیاض مالکی شفا میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق مکہ میں ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، چومتے چومتے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں سن لے حجر اسود، تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، میں جانتا ہوں پہلے انبیاء نے بھی تجھے چوما، میں جانتا ہوں تو چومنے والے کی شفاعت کرے گا، میں بھی کوئی اور نہیں، میں رسول اللہ کا عمر ہوں۔ اگر ہم تمام اکابر کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنا جو تحقیق ہے جگہوں پہ کہا جاتا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز عصر پڑھی، حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، تحقیق نعرہ تحقیق۔ آخری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، عشق رسول فرض ہی نہیں، عشق رسول فرض ہے۔ حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، حضرت علی واپس آئے، حضور نے فرمایا علی کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، آرام کروں گا، بیٹھ۔ علی بیٹھے اور مصطفیٰ کا سر علی کی گود، جس گود میں مصطفیٰ کا سر آئے نا، پھر اس گود پہ حسن و حسین جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ حضور نے علی کی گود میں سر رکھا، علی نے نماز عصر نہیں پڑھی، مولا کائنات نے بھی نماز عصر نہیں پڑھی، حضور کا سر انور حضرت علی کی گود میں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ علی کبھی حضور کا چہرہ دیکھیں، کبھی ابرو دیکھیں، کبھی آنکھیں دیکھیں، کبھی لب دیکھیں، کبھی داڑھی دیکھیں، کبھی چمک دیکھیں، کبھی نورانیت دیکھیں، ظاہر ہے یہ آخری حدیث ہے جو میں نے بیان کر دی۔
میں تو اس کے آگے بہت سا عنوان ذہن میں لا کے آیا تھا. ابھی تو افضل البشر بعد الانبیاء بدعہ کی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ بھی میں نے بیان کرنا ہے. اور اس قرآن کو ہوش بنا کے میری آخری بات سنو اور اس کو دل میں بتاؤ. حضور علیہ السلام کے غلام علی نے ابھی نماز اثر نہیں پڑھی اور وہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے. اثر کا وقت ظاہراً قضا ہونے والا ہے. شریعت کا ایک قانون ہے، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے واجب کو ترک کر دیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف 2 رکعت کا وقت باقی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سنت ابھی پڑھ لیتے ہیں، فرض بعد میں؟ نہیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ فرض پڑھیں گے. فرض پڑھیں گے. اگر آپ پہ حج فرض ہے اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے، آپ بولے میں کوئی واجب کام کر لیتا ہوں، حج اگلی بار نہیں، پہلے حج کریں گے. سمجھ آ گئی نا؟ ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کو اعلیٰ کے لیے ترک نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے واجب کو چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت فرض کو ادا کیا جائے گا. اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو نماز تو فرض ہے. فرض اور واجب مقابلے میں آئے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرض اور واجب مقابلے میں آ گئے تھے. رسول کی نیند نہ خراب ہو، یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سورج غروب ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. جہاں تک طبرانی میں موجود ہے، سیوطی نے نقل کیا، مدارج النبوہ میں موجود ہے، دیگر میں نے کہا کئی کتب حدیث میں موجود ہے. سورج غروب ہو گیا، ظاہر العصر قضا ہو گئی، علی نے کی نیند میں مارا. رضا خان بریلوی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی آج تو وہ تجلیہ میری گود میں ہے جن کی ایک جھلک گود تھی ہے. اتنی دیر میں تو طبیعت لگتی ہے. میں اختتام پہ لے کے جاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں. اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا نا، نماز کو نیند پہ قربان کر دیا. کہا علی تیرا شکریہ، تو بچا دیا. اور بیٹھ جاؤ یار، ابھی تو جام پینے کا وقت آیا ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو چلے جاؤ، ورنہ بیٹھو سارے توجہ سے بات سنو. ہاں ثابت اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جو میرا، بہت بڑی بات کی دیوان صاحب اعلیٰ حضرت نے کہا ثابت ہوا کہ جو میرا فرائض ضرور ہے. ثابت ہوا کہ جو میرا فرائض ضرور ہے. لیکن آپ کی پیاس ابھی باقی ہے یا نہیں؟ کس کس کا دل کر رہا ہے کہ صبح ہو جائے اور ہم حضور کے ذکر میں شامل ہوں؟ تو انشاءاللہ 17 ستمبر بروز جمعرات، یعنی یہ آنے والی جو جمعرات ہے 2 راتوں کے بعد، اس میں انشاءاللہ جڑا والا میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا، محفل نعت کا انعقاد ہوگا.
انشاءاللہ اس میں بھی میں خطاب کے لیے حاضر ہوں گا، اور ماشاءاللہ قبلہ دیوان صاحب ماشاءاللہ بھی تشریف لائیں گے، اور ہمارے شیخ کامل کی صدارت لکھی ہوئی ہے، دعا لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں گے، دیوان صاحب قبلہ صدارت فرمائیں گے، انشاءاللہ میری بھی اس میں خطاب کے لیے حاضری ہوگی، تو وہاں بھی جو احباب تشریف لا سکتے ہیں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ